اگر رکعت نکل جائے تو ثنا کیسے پڑھیں؟ محمد دانش صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر امام صاحب کے ساتھ قیام میں شریک نہ ہو سکیں بلکہ رکوع یا قعدہ وغیرہ میں شامل ہوں تو اب ثنا پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس کے بغیر نماز درست ہو جائے گی؟ جناب محمد دانش صاحب، ثنا پڑھنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہذا ثنا پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ثنا کا مطلب جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک رکعت نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے آپ اس وقت کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں، کیونکہ وہ پہلی رکعت ہے، وہ پہلی رکعت کہلائے گی، اور اس میں آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملائیں۔ کندھے پر رومال رکھنے کا شرعی حکم۔ محمد معاویہ ہانگ کانگ سے پوچھتے ہیں، بعض دیندار لوگ کندھے پر جو بڑا رومال رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی چادر ساتھ رکھتے تھے؟ بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ کلچر ہے، بعض قوموں کا کلچر ہے کہ وہ چادر کندھے پر رکھ کے چلتے ہیں۔ تو کلچر کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی چادریں بیک وقت ہونا یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ایک دفعہ بغیر کرتے کے قمیص کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا احمق مجھے دیکھے۔ یعنی ان کو حضرت جابر بن عبداللہ کو غصہ آیا کہ فرمایا کہ ہم میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو چادریں ہوتی تھیں، غربت تھی، ایک ہی چادر میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، یعنی ازار ہے، نیچے کا ازار ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے، تو بہت زیادہ ہوا تو قمیض ہو گئی، پھر تین تین چادریں کہاں سے ہوتی تھیں اس دور میں؟ تو اس لیے یہ کلچر ہے بعض لوگوں کا، لیکن اس کا براہ راست سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براہ راست کیا، بلا واسطہ بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قوم میں رواج ہے یا کسی کو سہولت ہو چادر کندھے پہ رکھنے میں تاکہ بوقت ضرورت مصلی بھی بنایا جا سکے، اس کو اس سے منہ صاف کیا جا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ایام حیض کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ بنت مسلم اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، حیض کے دنوں میں جو کپڑے پہنتے ہیں، مثلاً آج کل سردیوں میں سویٹر، موٹی چادر، موزے وغیرہ پہنتے ہیں، کیا یہ سب ناپاک شمار کیے جائیں گے؟ نیز تھوڑی دیر کے لیے جو کپڑے پہنے جائیں وہ بھی ناپاک تصور کیے جائیں گے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ان کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام کپڑوں کو پاک کرنے کا ہے یا کچھ مختلف ہے؟ اور بالوں میں جو کلپس پہنتے ہیں کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سوال تو آپ کا بہت تفصیل سے ہے، مگر جواب میں اتنی تفصیل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جواب اس کا بہت آسان ہے کہ بھئی حیض کے دنوں میں جو کپڑے، جو موزے، کچھ بھی آپ نے پہنا ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے آپ کو۔ اگر اس پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہ اس کے داغ لگ گئے ہیں وہ تو ناپاک ہے، لیکن ویسے جو حالت جنابت میں ہو، جس پہ غسل فرض ہو، وہ بھی اگر لباس پہنے گا تو اس کا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور کوئی خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہو وہ بھی اس وقت جو لباس پہنے گی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے پورے ہفتے کے لیے ہو، لباس ناپاک نہیں ہوتا۔ جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نور محمد سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، بیٹے کے پیسے سے والد جائیداد خریدے تو مالک کون ہوگا؟ یعنی پیسے بیٹے کے ہیں اور خریدنے کا عمل ابا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یعنی ہم 2 بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں، دونوں برما میں اپنے والدین کو پیسے بھیجتے تھے۔ بڑے بھائی نے والد کو ایک جگہ خریدنے کے لیے کہا، یعنی بڑے بھائی نے والد صاحب سے کہا ابا وہ فلاں جگہ خرید لیں آپ، اور پیسے سب خود ہی دیے۔ البتہ بھائی نے نہ انہیں وکیل بنایا اور نہ خود کے لیے خریدنے کا کہا، یعنی بھائی نے کوئی وضاحت نہیں کی، بس پیسے بھیج دی اور ابا سے بولا کہ ابا آپ وہاں پلاٹ خرید لیں۔ چنانچہ والد نے اپنے نام پر وہ جگہ خرید لی، اس میں بھابھی بھی رہتی تھیں۔ 5 سال بعد بھابھی کے ذریعے کاغذات چرا کر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا، یعنی بھائی صاحب نے جنہوں نے پیسے بھیجے تھے۔ والد صاحب راضی نہیں تھے اور اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، کیا یہ جگہ وراثت میں تقسیم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، جس بھائی نے پیسے بھیجے ہیں نا، ایک تو پیسے بھیجے جاتے ہیں گھر کے راشن، آٹے، دال وغیرہ کے لیے،
ابا کو بھیجے جاتے ہیں، وہ تو ابا ہی کی ملکیت میں تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ اولاد کی طرف سے ایک تبرع ہوتا ہے کہ ابا یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ گھر چلائیں ہمارا اس سے۔ لیکن جو پراپرٹی وغیرہ خریدی جاتی ہے تو جب تک یہ وضاحت نہ ہو کہ یہ پراپرٹی آپ اپنے لیے خریدیں، یہ وضاحت بھائی نے نہیں کی، تو اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ جس کے پیسے ہیں مالک بھی وہی ہے۔ تو اس لیے بڑے بھائی نے جب والد صاحب کو ایک جگہ خریدنے کے لیے پیسے بھیجے تو والد صاحب نے چاہے وہ اپنے نام ہی سے خریدی ہو وہ جگہ، لیکن ملکیت اس کی بھائی کی سمجھی جائے گی جس نے پیسے بھیجے ہیں۔ اگر اولاد یہ دعویٰ کرتی ہے یا والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، تو والد صاحب کے ذمہ لازم تھا کہ وہ دلیل سے ثابت کریں کہ بیٹے نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو ہدیے کے طور پر دیے تھے، گفٹ کے طور پہ یہ پیسے دیے تھے، یا بیٹے نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ پلاٹ ابا آپ اپنے لیے خرید لیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو جس کے پیسے اسی کی پراپرٹی سمجھی جائے گی۔ اس لیے یہ پراپرٹی بڑے بھائی کی ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ کرکٹر کا سینچری بنا کر گراؤنڈ میں سجدہ کرنا۔ شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، آج کل کرکٹ وغیرہ میں کھلاڑی سینچری مار کر زمین پر جو سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا عام موقع پر بھی کسی خوشی ملنے پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ جناب شہزاد صاحب، سجدہ بھی نماز ہی کی طرح ہوتا ہے، لہذا جمہور کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ اس کے مطابق باوضو ہو کے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو کھلاڑی اگر سینچری بنا کے سجدہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے وضو کر کے جائیں اور سینچری تک اس وضو کو سنبھال کے رکھیں۔ اور میرا خیال ہے آج کل جس طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں تو سینچری بنانا آسان ہے، اتنی دیر تک وضو سنبھال کے رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کا وضو ہو تو وہ اس وضو کے حالت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو پھر سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح اور راجح قول یہی ہے۔